کلپ نمبر 717۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ ترجمہ: کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے، یعنی اے لوگوں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہارے دریا سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کنارے سمیت زمین میں دھسا دے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ خشکی و تری سب اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہیں۔ جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسا ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ تمہیں زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، جیسے قوم لوط پر بھیجی تھی، اور پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ الغرض ہر حال میں اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے۔ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ ترجمہ: یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس پر ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے۔ ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے۔ مزید فرمایا کہ سمندر کی مشکلات سے نجات پانے کے بعد تم دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ عز و جل تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے اور ہم سے دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم قادر و مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں۔ الغرض کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ عز و جل سے بے خوف نہیں ہو سکتا ہے، اس کی قدرت نے آدمی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، یعنی انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے گئے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائیں، نیز اللہ عز و جل نے انہیں دنیا و آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند کو تسخیر کر چکا ہے اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے۔ بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ عز و جل نے اسے عزت دی ہے اور انسان کو بقیہ تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور انہیں رزق دیا، یعنی لطیف اور خوش ذائقہ غذائیں دیں جو گوشت اور نباتات دونوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور جنہیں لوگ خوب اچھی طرح پکا کر کھاتے ہیں۔ پکی ہوئی غذا کھانا بھی انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان کے سوا حیوانات میں پکی ہوئی غذا اور کسی کی خوراک نہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور انہیں فضیلت دی۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے اولاد آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہاں اکثر سے کل مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے،
قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. ان آیات میں اکثر کل ہی کے معنی میں ہے، لہٰذا ملائکہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں، اور انسانوں کے خاص افراد یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے خاص افراد سے افضل ہیں، اور نیک انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں. مومن کی عزت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اللہ عز و جل کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہی یہ ہے. ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں شہوت و عقل دونوں ہے. تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بدتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.